بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ دعا پر اعتماد ہی نیکی ہے۔ جب ہم تنہائی اور خاموشی میں دعا مانگتے ہیں تو ہم اس یقین کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اللہ تنہائی میں ہمارے پاس ہے اور وہ خاموشی کی زبان سمجھتا ہے۔ دعا میں خلوص آنکھوں کو پرنم کر دیتا ہے اور یہی آنسو دعا کی منظوری کی دلیل ہے۔ دعا مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ دعا ناممکنات کو ممکن بناتی ہے۔ دعا زمانہ بدل دیتی ہے۔ دعا گردش روزگار کو روک سکتی ہے۔ دعا آنے والی بلاؤں کو ٹال سکتی ہے۔ دعا میں بڑی قوت ہے۔ جب تک سینے میں ایمان ہے دعا پر یقین رہتا ہے۔ جس کا دعا پر یقین نہیں اس کے سینے میں ایمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں دعاؤں کی افادیت سے مایوس نہ ہونے دے۔ جو لوگ فیض کے سلسلے بدلتے ہیں وہ لوگ کہیں کے نہیں رہتے، اس لیے یہ فیصلہ مستقل کر لیا کرو کہ آپ نے فیض کہاں سے لینا ہے۔ پھر اس سلسلے میں جو استقامت ہوگی وہ آپ کو ضرور فیض دلا دے گی۔ تو فیض کہاں سے ملتا ہے؟ استقامت سے ملتا ہے۔ سب سے بڑی کرامت کون سی ہے؟ استقامت۔ استقامت سے فیض ملتا ہے۔ اسی لیے کسی ایک کی اطاعت شروع کر دو تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہم بڑے کرب میں ہیں۔ کرب ہمارے دور کی سب سے قوی علامت ہے۔ ہم نے خود ہی ایک ملک بنایا اور خود ہی سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اسے کیوں بنایا۔ ہم کہتے ہیں ہم نے اسے اسلام کے لیے بنایا، جب بات ہے صحیح بات ہے بنانے والے مسلمان تھے۔ کتنے بڑے مسلمان تھے جنہوں نے ملک بنایا، اور کتنا بڑا تھا اس قافلے کا سالار، بڑا اور سچا مسلمان۔ لیکن کچھ اسلامی گروہ مخالف تھے۔ کون صحیح مسلمان تھا، بنانے والا یا مخالف؟ کتنا اسلام چاہیے پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے جتنا قائد اعظم کے پاس اسلام تھا؟ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، بس وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تمہیں دنیا کی زندگی میں سرخرو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام مل سکے۔ پلائے ہیں مجھے ساقی نے وہ جام، نظام میں خدا پہ چھا گیا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر دل سے یقین کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں ہماری مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔